17ویں حفاظتی تدبیر جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے جہاں نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے وہیں پر ہمارے لیے اپنے زبان کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ زبان کی حفاظت، اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ زبان کی حفاظت کا کیا مطلب ہے۔ زبان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ یعنی زبان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے، میں بھی بتاؤں گا کیا ہے اس کی تفصیلات۔ پہلے اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جہنم میں اپنے منہ کے بل کیوں داخل کیے جائیں گے؟ ان کے اپنے زبانوں سے جو انہوں نے کمایا ہے اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ یعنی زبان سے جو کچھ زبانوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جو برائیاں زبان سے ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آدمی منہ کے بل جہنم کے اندر دھکیلا جائے گا۔ اس لیے زبانوں کی حفاظت ضروری ہے۔ کن کن چیزوں سے؟ آئیے میں اس کی مختصر طور پر آپ کے سامنے تفصیلی طور پر نکات میں کچھ رکھنا چاہتا ہوں۔ تقریباً 15 20 25 30 نکات میں آپ کے سامنے جلدی رکھتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ جائیں۔ نمبر 1، لا یعنی باتوں سے، فضول باتوں سے زبانوں کی حفاظت کرنا، فضول باتوں سے زبانوں کی حفاظت کرنا۔ نمبر 2، کسی بھی ناحق بات، باطل بات، غلط بات، جھوٹی بات کے اندر غور و فکر کرنا۔ ایک جھوٹی بات ہے کوئی، اس کے اندر جناب لگے ہوئے ہیں، خواہ مخواہ وقت ضائع کر رہے ہیں اور اس کے اندر غور و خوض کر کے غلط باتیں اپنی زبان سے بک رہے ہیں، ان سے اپنے زبان کی حفاظت کرنا۔ نمبر 3، تکبر اور گھمنڈ سے اپنے زبانوں کی حفاظت کرنا۔ نمبر 4، لڑائی اور جھگڑا کرنے سے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا۔ نمبر 6، گفتگو میں ڈینگ ہانکنے سے۔ بہت سارے لوگ ڈینگ ہانکتے ہیں، ہمارے 72 ٹرک چل رہے ہیں، ہمارا گھر فلانے بلڈنگ پہ ہے، ہمارا گھر فلانے وہ یعنی ڈینگیں ہانکتے ہیں۔ ان تمام سب چیزوں سے جو ہے کیا کہتے ہیں بچنا، زبان کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح سے فحش اور بے حیائی باتوں کو بکنے سے زبان کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح سے کسی کے اوپر لعن طعن کرنے سے، لعنت بھیجنا، ان سے بھی زبانوں کی حفاظت کرنا، اور اس کی کچھ تفصیلات ہیں وہ بہرحال میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بیان کروں گا۔ نمبر 8، مردوں کو گالیاں دینے سے، جو مر گئے ان کو گالی گلوچ بکو، ماں بہن بیٹی سب کچھ نکالو، ان تمام سب چیزوں سے بچنا، زبان کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح سے کسی مومن کو کافر کہنے سے اپنے زبان کی حفاظت کرنا۔ کوئی مومن ہے، صادق ہے، انہوں نے کہا کافر ہے جی، کافر ہے، غلط بات ہے، زبان کی اس سے حفاظت کرنا۔ کثرت مذاق سے زبانوں کی حفاظت کرنا، بات بات پہ ہنسی کرنا، ٹٹا کرنا، مذاق کرنا، اور جب دیکھو ہنسائیں لڑائیں، یہ تمام سب چیزیں حرام ہے، زبان سے اس کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح سے کسی کی ہنسی اڑانے سے زبان کی حفاظت کرنا۔ کوئی آپ کے اندر سیدھا سادہ بھائی ہے، اس کا مذاق آپ اڑا رہے ہیں، جہاں دیکھو اس کی تذلیل، اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس طرح سے۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنے سے زبان کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح سے کسی نے اگر آپ کو کوئی راز کی بات بتلا دی ہے، اس راز کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے، کسی سے کہنے سے زبان کی حفاظت کرنا۔ راز اور بھید کی باتیں سے اپنی زبان نہیں بتانا چاہیے۔ جب کسی نے کسی بھید بتا دیا تو اس کو اپنے تک محدود رکھنا چاہیے، کسی کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی کے عیبوں کو چھپا لے، ہم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ تو عیبوں کو چھپانا یہ بہت ضروری ہے۔ رازوں کی حفاظت کرنا، رازوں کو افشا کرنے سے، پھیلانے سے، اس سے زبان کی حفاظت کرنا۔ غیبت اور چغلی لگانے سے، غیبت کرنے سے، ایک دوسرے کی برائی کرنے سے، چغلی لگانے سے، ان کی بات ادھر اور ان کی بات ادھر، آپ کے دل کی بات لے لیا، ہاں ہم نے لے لیا، اور پھر اس کے کہہ دی، اور پھر آیا وہ اس سے اس کے دل کی بات لے لیا، دونوں میں جھگڑا لگا دینا، یہ اس سے زبان کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح سے دوغلے پن سے اپنی زبان کو حفاظت کرنا۔ دوغلا پالیسیاں بہت چلتے ہیں، لوگ بڑے بڑے متقیوں کو ہم نے دیکھے اس میں دوغلے پالیسیاں، تم آئے تمہارے سامنے کچھ، وہ آئے ان کے سامنے کچھ، دوغلی پالیسیاں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ مومن دو زبان والا نہیں ہوتا ہے، وہ ایک ہی زبان رکھتا ہے، حق بس جہاں ہو وہی ایک زبان ہوتی ہے اس کی، دونوں کی۔ تم رام با برحمن رام رام، با مسلمان اللہ اللہ، با مرحمن رام رام، دوغلی پالیسیاں لے کے چلو، حرام ہے یہ اسلام کے اندر۔ اسی طرح سے
آپ کی اور آپ کے بیوی کے درمیان کی جو باتیں ہیں، جو راز و نیاز کی گفتگو ہے، پیار و محبت کی باتیں ہیں، اور جو کچھ بھی ہیں میاں اور بیوی کے درمیان کی باتیں، اسے چٹخارے لے لے کے ساتھیوں میں، دوستوں میں بیان کرنا، یہ بھی زبان، اس کی وجہ سے آدمی کو عذاب ہوگا۔ آدمی کو اس سے بچنا چاہیے کہ میاں بیوی آپس میں، کسی کے بیوی یا آپس کی باتیں ادھر ادھر دوستوں میں کسی میں نہیں بیان کرنی چاہیے۔ اور یہ ہمارے نوجوانوں میں کثرت کے ساتھ یہ چیز موجود ہے، عورتوں میں بھی یہ چیز ہے اور مردوں میں بھی یہ موجود ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز تھی۔ اللہ کے نبی نے جب اس سے منع فرمایا تو ایک لڑکی کھڑی ہوئی، اس نے کہا اللہ کے نبی کیا عورتوں میں بھی ایسا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں عورتوں میں بھی یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہم عورتوں میں بھی یہ برائی بہت پائی جاتی ہے۔ تو یہ عورتوں میں بھی برائی پائی جاتی ہے کہ اپنی 10 عورتیں بیٹھی تو اپنے شوہر کی یہ بات، تو اس نے ایسا، تو اس نے ایسا، اس نے یہ کیا، تو دنیا بھر کی حرام فضول باتیں بکتی ہیں۔ اور یہ نوجوان بھی جو دین اسلام سے دور ہیں، جن کو تعلیم نہیں ہے دین اسلام کی، وہ بھی بیچارے بیٹھ کر کے خوب، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ اس سے بھی اپنے زبان کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح سے گانے، یہ تمام سب چیزوں سے اپنے زبان کی حفاظت کرنا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے سے اپنے زبان کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح سے غیر اسلام اختیار کرنے سے کی قسم کھانے سے اپنے زبان کی حفاظت کرنا، کہ اگر کوئی بات آپ کو صحیح ثابت کرنی ہوئی، اس کے لیے بجائے اللہ کا قسم کھانے کے آپ یہ قسم کھائیں کہ اگر یہ بات صحیح نہیں ہے تو میں کافر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اس قسم کی قسم کھائے، وہ پھر جس کی وہ قسم کھا رہا ہے وہ اسی میں سے ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی کفر کی اگر قسم کھا رہا ہے تو کفر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو میں ہندو ہو جاؤں، میں کافر ہو جاؤں، میں کرسچن ہو جاؤں، میں فلانا ہو جاؤں۔ حرام ہے یہ۔ بعض لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی قسمیں کھاتے ہیں، جی تیرے سر کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیرے ابا کی قسم، تیرے فلانے کی قسم، فلانے پیر کی قسم، فلانے بابا کی۔ اور یہ لیلا مجنو کی کہانیاں چلنے والے جو ہوتے نا پیار محبت میں خوب، تیرے سر کی قسم، پھٹ سے گلے پہ ہاتھ رہے، میری قسم، تیری قسم، یہ حرام ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام کو انہوں نے مسلمان ہے کھلونا سمجھا ہوا ہے۔ اب ایسے یہ قسم کھانا بہت عظیم بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہ سمجھو۔ آپ قسم آپ کھا رہے ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں جی اگر اپنے پریمکا کی قسم نہ کھائے تو وہ ناراض ہو جائے، اگر پریمکا اپنے پریمی کی قسم نہ کھائے تو پریمی ناراض، کیوں ہمیں تم سے محبت نہیں؟ گویا کہ دیکھیں جس سے جتنی اہم محبت ہوتی ہے آدمی اسی کی قسم کھاتا ہے۔ گویا یہ لوگ ایک دوسرے کی قسمیں کھا کے اللہ سے محبت ان کو نہیں ہے۔ تو بھائی میرے یہ غیروں کی قسم کھانے سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے مرغ کو گالی دینے سے، مرغا چیخا چلا رہا، ککڑو کوں چلا رہا، اب اس کو گالیاں دے رہے ہیں، ہے نا، یہ ایسا چلا رہا ہے، نیند میں ڈسٹرب کر رہا ہے۔ ایسے بھی جاہل ہوتے ہیں، چل صبح تیروں کو حلال کر دیتے ہیں، بہت چلا رہا ہے۔ تو یہ گالی گلوج مرغ کو دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حرام ہے یہ، اس سے بھی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی طرح زمانے کو گالی دینے سے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی، یار زمانہ ہی ہے ایسا ہے، زمانہ خراب ہے، زمانہ ایسا، یعنی ماں بہن سب نکال لیتے ہیں زمانے کے ساتھ، وقت ہی ہمارا، سالہ سالی سب کہہ لیتے ہیں، وقت ایسا ہی ہے ہمارا خراب ہے، میں کیا آپ کو بتاؤں، آپ لوگ جانتے ہوں گے اسی سماج میں۔ تو یہ زبان کی حفاظت کرنا ان چیزوں سے۔ اسی طرح سے ہواؤں کو گالی دینے سے، ہے نا، بات میں کہہ دیتے ہیں یہ عجیب طرح سے چل رہی ہے، فلانی عجیب طرح سے چل رہی ہے، ڈھکانی عجیب طرح سے چل رہی ہے، گالی دے کے کہتے ہیں۔ ہواؤں کو گالی دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس سے زبان کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح سے بخار کو گالی دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کب بخار آ گیا، بخار کو گالی گلوچ بک رہے ہیں، یہ حرام ہے اسلام کے اندر، اس سے زبان کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینے سے زبان کی حفاظت کرنا، جھوٹی گواہی دینا حرام ہے اسلام کے اندر، گواہی۔ اسی طرح سے کسی کو کوئی چیز دے کر کے اس کے احسان جتانے سے زبان کی حفاظت کرنا۔ کسی کو آپ نے ایک پیپسی پلا دی، کسی کو آپ نے کھانا کھلا دیا، کسی کو آپ نے کوئی قلم گفٹ اور ہدیے میں دے دیا، کسی کو آپ نے کچھ دے دیا، کسی کو آپ نے کچھ یعنی کوئی ہدیہ تحفہ دے دیا، اب اس کے اوپر بھول گئے ہم نے تم کو یہ دیا تھا، دیکھو ہم نے تو یہ دیا تھا، تم نے کیا دیا، ہم نے یہ کیا تو تم نے کیا، یہ احسان کر کے وہ احسان جتلانا، اس سے اپنے زبانوں کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح سے سانسوں کو گالی دینا، جو سانس آتی اور جاتی ہے اس کو گالی دینا، اس سے بھی زبانوں کو حفاظت کرنا، اس کے گالی دینے سے زبانوں کو بچانا۔ اسی طرح سے فاسق و فاجر، مبتدع، بدعتی اور منافقوں کو اپنے آپ کو ان کا سردار اور آقا کہنا، یا یہ فلانے سید ہیں، یعنی سید من سے یعنی عربی کا سید بھائی،
یا آپ وہ سید خاندانی نہیں میں کہنا چاہتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ میں سید یہ عربی میں جو کہتے ہیں مسٹر کے معنی میں جو ہے سر، یعنی ان کو آقا کہنا، ان کو اپنا بہت بڑا، ان کو بڑے معظم اور سید کے لقب سے یاد کرنا، یہ حرام ہے اسلام کے اندر، نہیں کہنا چاہیے. یعنی کوئی بدعتی ہے، کوئی فاسق و فاجر ہے، کوئی منافق آدمی ہے، اس کو جو اس طرح سے کہنا. اسی طرح سے بول اور چال میں ایسا لفظ استعمال کرنا جو مشترک، یعنی جس کو جو مشترک لفظ ہو، جیسے یعنی مشترک اللہ کے لیے بھی ہو اور بندوں کے، جیسے یہ کہنا کہ ما شاء اللہ و انت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اس سے بھی زبان کی حفاظت کرنا. کیوں؟ یہ شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے نبی جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ بھائی یہ کہو کہ جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، تو اور کے بجائے پھر کہو، اور کے بجائے کیا کہو؟ بھائی اللہ دے گا پھر آپ جو دینا چاہیں دے دیں. یہ نہیں کہ اللہ دے گا اور آپ دیں گے، نہیں، اللہ دے پھر آپ دیں، یہ نہیں، اور نہیں کہنا چاہیے. اور کیوں؟ یہ اللہ اور بندوں کے اندر مشترک کا لفظ ہے، اسے بچنا چاہیے. اس سے بھی زبان کی حفاظت کرنا بول چال میں. اسی طرح سے بارش ہوئی تو بجائے یہ کہنے کے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی، یہ کہنے کے کہ ارے فلانا ستارہ جب فلانے برج میں پہنچا تب بارش ہوئی، فلانے کی وجہ سے بارش ہوئی، فلانے بابا فلانی جگہ پہنچے تو بارش ہوئی، فلانے حضرت، یہ حرام ہے اسلام. اس سے بھی یہ شرک ہے، اس سے بھی زبان کی حفاظت کرنا. اسی طرح سے کھانے وغیرہ کو عیب لگانا، کھانا کیسا بھی ہے اس کی برائی کرنا یا اس میں عیب لگانا، اس میں یہ ہے اس میں یہ. اب وہ کوئی چکھ وک رہا ہے کھانا تو اس میں یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس میں دال میں نمک زیادہ ہے یا نمک کم ہے، یہ عیب نہیں. لیکن کھانا وانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، تو اب کھانے کی برائی ایسا تھا ویسا تھا. اور زیادہ تر یہ پارٹیوں میں چلتی ہے اور اس میں لوگ ملوث ہیں، خاص طور سے 11ویں اور 12ویں میں زیادہ چلتی ہے یہ چیزیں. نہیں، اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے. عقیقے حقوقوں کو لوگ، عقیقہ ہے، قربانی ہے، اس میں تیز وز نمک ہو جائے نا، سب عقیدت محبت میں کھا لیتے ہیں. لیکن یہ برسی ورسی جو منائی جاتی ہے، تیجے دوئم 40ویں چتے پتے اور یہ کھچڑے پچڑے جو چلتے ہیں، حلوے مانڈے، اس میں خوب نمک ومک دیکھا جاتا ہے. اسی طرح سے 3 آدمی ہیں تو سرگوشی کرنا، 2 کو چھوڑ کر، 1 کو چھوڑ کر 2 آدمی کان میں منہ میں منہ ڈال کر کے باتیں کریں، تیسرے کو چھوڑ دیں، حرام ہے. اس سے بھی زبان کی حفاظت کرنا. اسی طرح سے مسجدوں کے اندر کوئی چیز آپ کی غائب ہو گئی کہاں، اور آپ مسجد میں اعلان کر رہے ہیں آ کر کے کہ بھائیو میری بکری غائب ہو گئی. ہمیں بکری غائب ہوئی بھیا تو مسجد میں کیوں ڈھونڈنے آئے؟ باہر جا کے کھیتوں تو میں ڈھونڈو، مسجد میں آ کے آپ اعلان کریں کہ ہماری بکری غائب ہو گئی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. اس سے بھی زبان کی حفاظت کرنا. اسی طرح سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے یا فلانے حجویری المدد، یا خواجہ غریب النواز المدد، یا فلانے پیر پکن پان پٹن، یا برہنہ پیر المدد، یا ہٹیلے شاہ المدد، یا فلانے کھٹیلے شاہ، یا کھوتے شاہ، یا دنیا بھر کا جو چلتا ہے، ان تمام لوگوں کو مدد کے لیے پکارنا، یا غوث پاک المدد، یا بابا خواجہ بندہ کے سدراز المدد، یہ تمام سب چیزیں. اس سے بھی زبان کی حفاظت کرنا، اس سے بھی زبان کی حفاظت کرنا. اللہ کے علاوہ غیروں سے مدد طلب کرنے سے بھی زبان کی حفاظت کرنا. تو میرے عزیزوں، اور یہ چند باتیں ہیں جن سے کہ زبان کی حفاظت ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تب اگر اس سے آپ نے اپنے زبان کو محفوظ کر لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی شیطان آپ کے اوپر راہ نہیں پا سکتا ہے. اور اگر ان میں سے کسی بھی چیز میں آپ داخل ہوئے نا تو پھر گئے پھر کام سے. اگر اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکارا تو پھر خلاص شیطان اسی کے پیچھے لگا دے گا. یا آپ نے 2 آدمی بیٹھے، 1 آدمی بیٹھا ہوا، 2 آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، تیسرے کے دل میں شیطان آ جائے گا اور کہے گا دیکھ تیرے خلاف مارنے کے لیے یہ لوگ پلان بنا رہے ہیں، تیرے کو مار ڈالیں گے. اب وہ بھیڑ پڑا، جھگڑا ہو گیا. بھائی تم دونوں کیا باتیں کر رہے ہو، خزر پزر لگائے. بعض لوگ ہوتے ہیں 3 ساتھی سفر کر رہے ہیں تو بجائے ایک کے ساتھ بات نہیں کرتے، 2 خزر پزر لگائے رہے. یہ حرام ہے. اس سے یہ تمام شیطان، بہرحال یہ وہ طریقے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ راستے ہیں، دروازے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں کہ ان دروازوں سے شیطان تمہارے اندر داخل ہو سکتا ہے. 18واں تدبیری طریقہ کیا ہے شیطان سے بچنے کا؟ اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا.
آپ نے آنکھوں کی حفاظت دیکھ لی، سن لی، اور زبان کی حفاظت، اس پیٹ کی بھی نا، یہ پیٹ نہ ہوتا تو بھینٹ نہ ہوتی، لوگ کہتے ہیں، ہے نہیں؟ یہ پیٹ، یہ جہنم کا کندہ، یہ کبھی نہیں بھرے گا آدمی کا، اس کی وجہ سے آدمی بہت کچھ کرتا ہے۔ اس پیٹ کی بھی حفاظت کرنا، اس پیٹ کی حفاظت کس طرح سے کرنا، چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بہت ساری تعلیمات ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اس پیٹ کی حفاظت اس طرح سے کرنا کہ سود کھانے سے اس پیٹ کو بچانا، اس پیٹ کے اندر کوئی ایسا لقمہ نہیں جانا چاہیے جو سود یا حرام کا ہو، سود خوری کا ہو، اس سے آپ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، وہ آیت کریمہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو جو پاک اور حلال چیزیں ہیں جو ہم نے تمہیں روزی دی ہیں وہ کھاؤ، وہ اپنے پیٹ میں حلال اور پاک چیزیں اپنے پیٹ کے اندر ڈالو، اور حرام چیزوں سے تم پرہیز کرو۔ چنانچہ اس تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، یعنی سود کھانے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت، کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ اے لوگوں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والی چیزیں، ان سے بچو۔ انہوں نے کہا، صحابہ نے، یا رسول اللہ ما ہن، وہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انگلیوں پہ گنو آپ لوگ، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ذات شرک کرنا، یہ آدمی کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ دوسرا، ایسے ہی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے تمہارے لیے، اس کو بے گناہوں کو قتل کرنا، یہ۔ تیسرا، اکل الربا، سود کا کھانا۔ چوتھا، یتیم کے مال کو کھانا۔ پانچواں، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کے بھاگنا۔ چھٹا، پاک باز اور مومنہ عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، الزام لگانا۔ ساتواں، جو غافل مومنہ عورتیں ہیں ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں وہ کرنا، ان کے اوپر الزام لگانا۔ تو یہ چیزیں ہیں جن سے کہ آدمی، اور چھٹا یہ جادو کرنے سے بچنا، کیونکہ یہ بھی آدمی کو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، رواہ مسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کے کھانے والے پر اور سود کے کھلانے والے پر، دونوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، سود کے کھانے اور کھلانے والے دونوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ وکاتبہ، اور سود کے کاروبار کو لکھنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت۔ وشاہدیہ، اور سود کے دونوں گواہی دینے والے کے اوپر، اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسہم عذاب اللہ، کہ جس قوم کے اندر سود کا کھانا اور زنا یہ دونوں حلال سمجھے جانے لگیں، ظاہر ہو جائیں کہ لوگ کثرت کے ساتھ سود کھانے لگیں، زنا کرنے لگیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا عذاب ان کے انتظار میں ہے، اللہ کا عذاب ان کے انتظار میں ہے۔ اور اسی طرح سے مسند احمد کی روایت میں حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہتے ہیں کہ لأن أزني 33 زنیہ احب الی من آکل درہم ربا، کہتے ہیں کہ میں 33 دفعہ زنا کرنا پسند کرتا ہوں 1 درہم کے سود کھانے سے۔ 33 دفعہ زنا کر لینا یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے 1 درہم کے سود کھانے سے۔ یعلم اللہ انی اکلتہ حین اکلتہ ربا، اللہ جانتا ہے جس وقت میں سود کو کھاتا ہوں۔ اسی طرح سے اس تعلق سے بہت ساری روایات میرے عزیزوں، میرے دوستوں ہیں، اور میں کیا بتاؤں آپ کو۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو سود خوری سے بچانا۔ اور آج
کثیر تعداد میں لوگ اس کے اندر ملوث ہیں۔ اگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم سود نہیں کھاتے ہیں، تو میرے بھائی آپ نہیں کھاتے ہیں تو سودی کاروبار تو کر رہے ہیں، سود کے کاروبار کے لکھنے والے کا تعاون کر رہے ہیں، آپ اس کے اوپر جو گواہی دے رہے ہیں اس کا بھی تعاون کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام سب حرام چیزیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم اس دنیا کے اندر جیئیں ہی نہیں، پیسے ہم کہاں رکھیں، یہ ہے وہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج تمہارے پاس جتنے پیسے نا، 1 لاکھ 2 لاکھ کا ایک چیک اپنی جیب میں رکھ لو، خلاص، ایک چیک کہیں بھی جا کے بھنا لو، یا 1 لاکھ 2 لاکھ کتنا ہوگا تمہارے پاس میرے بھائی؟ پہلے زمانے میں اتنے سونے ہوتے تھے صحابہ کے پاس، اس کو سل کے ہتھوڑوں سے توڑے جاتے تھے، آج تو وہ تمہارے پاس نصیب نہیں ہے۔ تو عزیزو، سودی کاروبار سے بہتر یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کچھ دیا ہے تو وہ زمینیں خرید لے، زمینیں خرید کے ڈال دے، باؤنڈری گرا دے، کل کو وہ بینکوں سے بھی زیادہ نفع اس کے اندر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں سود سے بچنے کے لیے، لیکن بندے مومن سود کا 1 درہم بھی کھانا اپنے لیے گوارا نہ کرے، اس کے اور بھی طریقے ہیں، وہ طریقے آپ اپنائیں جو جائز ہیں اور حلال ہیں۔ ان سود سے بچیں، چاہے وہ کوئی اسلامی بینک کے نام پہ دیتا ہو اور چاہے وہ کافری بینک کے نام پہ دیتا ہو، ہرگز یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے یہ۔ اسی طرح سے پیٹ کو سود خوری سے بچانا، اسی طرح پیٹ کو رشوت سے بھی بچانا۔ رشوت کا نام آج کل کے زمانے میں لوگوں نے تحفہ رکھا ہوا ہے کہ یہ رشوت تحفہ ہے، اور اس کے اندر ہمارے ملک اس کے اندر ملوث ہیں رشوت۔ اور جو کافر ہیں وہ تو خیر کافر ہی ہیں، وہ تو جہنم میں جائیں گی ہیں۔ جناب علی، ہمارے ملک جو جہاں مسلمان ہیں رہتے بستے ہیں، ایک مسلمانوں کا خون چوسنے سے وہ بات نہیں آتے، ہر قدم پہ رشوت۔ یہاں تک کہ اگر آپ عدالت میں جاتے ہیں، نام پکارنے والا بھی نام پکارے گا اسی صورت میں جب آپ اس کو 2 روپے پہلے دے دیں گے۔ اللہ کی قسم، عدالتوں میں 2 روپے 5 روپے مقرر ہے، وہ ہر پیش ہونے والے آدمی کا جب نام پکارے گا 2 روپے لے گا وہ، یا 5 روپے لے گا۔ اب ایک دن میں اگر ایک جج 100 آدمیوں کو دیکھتا ہے تو 5 روپے کتنے ہو گئے جناب؟ 1000 تو کھڑے اس کا ہو گیا، تنخواہ الگ سے، اور یہ تو ایک شعبہ ہے جس میں اس کو یہ مل رہا ہے۔ اس طرح کے پتہ نہیں کتنے شعبے ہیں۔ تو آج کل لوگ سرکاری محکموں میں اسی لیے گھستے ہیں اور بالخصوص دھاڑ مارتے ہیں ایئرپورٹوں پر، فلانے پر، ڈکانے پر، تاکہ یہاں زیادہ رشوتیں ملتی ہیں، جہاں زیادہ کام ہوتا ہے وہاں زیادہ دھاڑ مارتے ہیں، اور وہی حرام کھا کر کے اپنے پیٹوں کے اندر بھرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اور آپ نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دونوں کے دونوں جہنم کے اندر جلیں گے۔ تو اس پیٹ کو سود سے بچانا، رشوت کھانے سے بچانا، اور تیسرا کتے کی قیمت اور حرام کا حرام، زناکاری اور بدکاری کی قیمت کھانے سے بچانا۔ ہمارے ہاں بہت سارے کتے کی خرید و فروخت کرتے ہیں، کتے بیچتے ہیں، ادھر محلے کے کتے اس کے ہاتھ بیچتے ہیں، اس کے محلے کے کتے، یا کتے کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں جناب علی، تو یہ حرام ہے اس طرح سے کتوں کی قیمت لگا کے کھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چنانچہ لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت کھانے والے سے اور حرام یعنی زنا کے ذریعے کمائی ہوئی رقم سے۔ ہمارے ہاں آج کل سوشل بڑے ترقی یافتہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی غریب عورتیں ہیں اس لیے اپنے پیٹ کے لیے وہ اپنی شرمگاہوں کے سودے کرتی ہیں، ایسی غربت بھی آدمی مر جائے لیکن یہ حرام کام تو کم از کم نہ کرے، بھیک مانگ کے کھا لے کچھ بھی۔ لیکن آج کل باقاعدہ اس کو تو فیشن بنا لیا گیا، بڑے بڑے ہوٹلوں میں، پارک، بڑے بڑے گھرانوں کی کالجز میں پڑھنے والی طالبہ اسٹوڈنٹس باقاعدہ فونوں پہ کال گرل کی کام کرتی ہیں جناب علی، اور ان کے لپسٹک، ان کے نخرے، ان کا بیچارہ باپ 2000 5000 کمانے والا کہاں سے دے گا؟ کہاں سے وہ لائے گا؟ اس کے پڑھائی کے پینسل تک کا کاغذ نہیں خرید پاتا، وہ کہاں سے اس کے میک اپ اور اس کے سامان یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ یہی سب چیزوں سے آتے ہیں کہ باقاعدہ بڑے گھر کالج جا رہی ہیں محترمہ، کالج ولج نہیں جاتی، وہ کال گرل بنے ہوٹلوں میں جا کے، بڑے بڑے 10 منزلے ہوٹلوں پہ وہاں بیٹھ کر کے کوئی فلانا ہے پھر فلانا، ان کے بستروں کی زینت بنتی ہیں۔ اس طرح سے بھی اپنے یہ فتنے کا دور ہے۔ یہ وہ راستے ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، تاکہ یہ تمام سب آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ اگر آپ باپ ہیں، اگر بھائی ہیں، کچھ بھی ہیں، اتنا نہ تعلیم دو کہ اس طرح سے جو ہے لڑکیاں آپ کے ہاتھوں سے ادھر ادھر چلی جائیں اور جب اڑ جائیں تو آپ ہاتھ مسلتے رہ جائیں اور کہیں کہ ہماری بیٹی ہمارا یا ہماری بہن ہماری ناک کٹا کے رکھ دی۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ شیطانی راستے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح سے پیٹ کو یتیم کے مال دولت کھانے سے بچانا
حرام یہ بھی حرام ہے یتیموں کے مال کو کھانا. اسی طرح سے وہ مال جو شبہات کے مال ہیں جس میں آپ کو شبہ ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے, ان مالوں سے بھی اپنے پیٹ کو حفاظت اس سے بھی بچاؤ. اور اسی طرح سے حرام کی جتنے بھی اقسام ہیں ان سے بھی اپنے پیٹ کو بچانا یہ ضروری ہے. اسی طرح سے پیٹ بھر کر کے کھانا کھانے سے بھی اپنے پیٹ کو بچاؤ. پیٹ بھر کے یعنی نٹی سے اوپر تک ایک لقمہ پانی پینے کی راہ نہ ہو اور پیپسی سرکائے جائیں. پیپسی سے سرکاتے ہیں, ہے نہیں, غلط بات ہے. اتنا نہ کھاؤ کہ آپ کی پیپسی مدد کرے اور جناب عالی وہ پانی گھسکا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ایک آنت سے کھانا کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھانا کھاتا ہے. اتنی جگہ رکھو کہ ہوا تو سانس تو کم از کم لے سکو, یا کم از کم پانی کی جگہ تو رکھو. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم یأکل فی معن واحد, مسلم جو ہوتا ہے وہ ایک آنت سے کھانا کھاتا ہے. والکافر یأکل فی 7 امعاء, لیکن جو مسلم غیر مسلم ہوتا ہے وہ 7 آنتوں سے کھانا کھاتا ہے, یعنی زیادہ کھانا کھاتا ہے. تو مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ تھوڑا کھانا کھائے, اور کافر کی نشانی یہ ہے کہ وہ زیادہ کھانا کھاتا ہے. کافر تو زیادہ کھانا کھانے سے بچنا چاہیے, نہیں کھانا چاہیے. اسی طرح سے اب 19ویں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں ختم کر دوں, تھوڑا سا رہ گیا ہے انشاءاللہ تعالی, تھوڑی پوائنٹس ہیں, میں اس بات کو یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں. 19ویں پوائنٹ اس سلسلے میں تدبیر شیطان سے بچنے کی یہ ہے کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, نگاہوں کی حفاظت کرنا, زبان کی حفاظت کرنا, پیٹ کی حفاظت کرنا. اب آیا نمبر شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. شرمگاہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ, کہ جو شخص اپنے داڑھی اور اپنے دونوں ٹانگوں کے بیچ کی جو جگہ ہے اس کی مجھے ضمانت دے کہ وہ حرام چیزوں سے اس کو بچائے رکھے گا, تو میں اس کو تضمنت لہ الجنہ, تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, یعنی جنت میں وہ انشاءاللہ تبارک تعالی داخل ہوگا. تو اسی طرح سے یعنی اپنا شرمگاہ کی حفاظت آدمی کو کرنی چاہیے. اور اس کی حفاظت کس طرح سے؟ چنانچہ زناکاریوں سے, زناکاری سے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ کی روایت, کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن, زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا ہے, اس وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن, چوری کرنے والا چور جب چوری کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا ہے. ولا یشرب الخمر, جہاں شراب پینے والا شرابی جب وہ شراب پیتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. اسی طرح سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا زنا کرنے سے آدمی کو تعلیم دی ہے کہ زنا, اپنے شرمگاہ کی زنا سے بچاؤ, زنا کاریوں سے بچاؤ. اسی طرح سے اپنے شرمگاہوں کو غیر قوم کی لواطت, غیر قوم جو قوم لوط کا طریقہ تھا اس سے بھی اب اپنے شرمگاہوں کو بچانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط, کہ میں اپنی امت کے اوپر سب سے زیادہ جس بات سے ڈرتا ہوں وہ قوم لوط کا عمل ہے. قوم لوط وہ قوم تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی زمین کو پلٹ کر کے نیچے کی اوپر, اور اوپر جہاں وہ بستے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے تحت الثرى میں دفن کر دیا. اس قوم کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر ہم جنسی کا کام کرتے تھے, یعنی آپس میں نکاح و شادیاں کرتے تھے, مرد سے غلط کام کرتا تھا. یہ قوم لوط کا طریقہ رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی میں اپنی امت کے اوپر اس چیز سے ڈرتا ہوں, تو اے لوگوں ان چیزوں سے بچو. چنانچہ حرام ہے یہ. یا اسی طرح سے عورت کے ساتھ شادی کرے, اس کا بھی ذکر آ رہا ہے. اسی طرح جانوروں سے, چوپایوں سے, جانوروں کے ذریعے سے جو ہے اپنی شہوت کو بجھانا, یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے. اس سے بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربعۃ یسبحون فی غضب اللہ ویمسون فی سخط اللہ, 4 آدمی وہ ہیں جو صبح کرتے ہیں تو اللہ کے غضب کے ساتھ اور شام کرتے ہیں تو اللہ کے غضب کے ساتھ. میں نے کہا کہ من ہم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتشبہون من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال, کہ وہ لوگ, وہ مرد جو عورتوں جیسی شکل و صورت اختیار کریں اور وہ عورتیں جو مردوں جیسی شکل و صورت اختیار کریں, ایسے لوگ جب صبح یا شام کرتے ہیں تو اللہ کا غضب ان کے اوپر رہتا, اللہ تعالیٰ ان سے ناراض رہتا ہے. میرے بھائیوں کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
یعنی وہ مرد جو عورتوں کی شکل و صورت اختیار کریں، عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور وہ عورتیں جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کریں. جب صبح ہوتی ہے تو بھی اللہ اس کے اوپر ناراض رہتا ہے، شام ہوتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے اوپر ناراض رہتا ہے. غور سے دیکھ لو اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے، اللہ کے غضب صبح و شام اس کے تم شکار ہوتے ہو، اللہ تم سے ناراض رہتا ہے. یہ صحیح حدیث، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یاتی البہیمہ، اور جو چوپائے کے ساتھ غلط کام کرے اس کے اوپر بھی اللہ ناراض ہوتا ہے. والذی یاتی الرجال، اور جو مرد سے غلط کام کرے اس کے اوپر بھی کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض رہتا ہے. یہ حدیث طبرانی اور بہقی کی ہے بسند ضعیف سند کے ساتھ. اسی طرح مرفوع حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قوم لوط کا عمل کرتا ہے وہ ملعون ہے، میری امت کا ملعون آدمی ہے. ملعون آدمی ہے جو چوپایوں سے غلط کام کرتا ہے، وہ ملعون ہے. وقال صحیح الاسناد، اور لیکن امام حاکم نے کہا یہ صحیح سند ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی سند بھی ضعیف ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے. المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال ان اعمال سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے جو اللہ وحدہ لا شریک کے غضب اور ان کی لعنتوں کا شکار ہوں. اسی طرح سے شرمگاہوں کی حفاظت اس صورت میں بھی کرنا جب عورت حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں ہو. اس حالت میں بھی مرد کو چاہیے کہ اپنی عورت سے دور رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی حائضا او امرأة فی دبرها او کاہنا فصدقه فقد کفر بما انزل علی محمد رواہ احمد واہل السنن وصححہ الالبانی. امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی حائضہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرے، یعنی اس کی بیوی ہے اور بیوی حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، اس حالت میں وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے. او امرأۃ فی دبرہا، یا اپنی عورت کے اگلے شرمگاہ کے جمع کرنے کے بجائے اس عورت کے پیخانے کے راستے سے وہ ہم بستری کرے. کھول کے بتا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات. پیخانے کے راستے سے وہ اس سے غلط کام کریں، جمع کرے. او کاہنن، یا ایسے کاہن سمجھتے ہیں نا، کاہن دعا تعویذ پلیتے گنجے بھنگے جو کرتے ہیں یہ سب کاہن. ان کاہنوں کے پاس یہ جو آئے اور جو وہ کہیں ان کے بات کی تصدیق کرے. یہ تین قسم کے آدمی، حیض اور پچھلی راہ سے پچھلی شرمگاہ سے حائضہ عورت سے جمع کرنا، عورت کے پچھلی شرمگاہ سے جمع کرنا، اسی طرح سے کسی کاہن کے پاس آ کر کے اس کے بات کی تصدیق کرنا. ایسے تین آدمی فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص ایسا عمل کرے گا اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے اس دنیا میں آئے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اس سے بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا کہ اس حالت میں یا ان ایسی چیزوں سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح سے شرمگاہوں کی حفاظت، عورت سے نکاح کرے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بھی بچنا ہے. یہ اس سے بھی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے. اور وہ یہ ہوتا تھا کہ عورت کے ساتھ غلط کام کرے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ابو آپ سمجھ رہے ہیں یہ بھی حرام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ وہ مومن بندے وہ لوگ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس کے اندر مومن مرد مومن عورتیں دونوں کے دونوں شامل ہیں. خلاصے کلام یہ ہے کہ مسلمان کے اوپر یہ واجب اور فرض ہے کہ وہ ہر ان تمام حرام کاموں سے اپنے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں جو کہ حرام ہے شریعت اسلامیہ کے اندر. اس لیے کہ شاید جب کثرت گناہ آدمی کے اوپر ہوں گے، یعنی گناہ جب زیادہ ہوں گے تو شیطان ان کے اوپر غالب بھی زیادہ طریقے سے ہوگا. تو میرے عزیزوں اور بھائیوں، اور یہ رہی حفاظت کس کی؟ شرمگاہ کی. 20ویں حفاظت کی حفاظتی تدبیر اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا ہے. ہاتھوں کی حفاظت کیا ہے؟ کسی مسلمان بھائی کو قتل کرنے سے رک جانا. اسی طرح سے
ہاتھ کو کسی بھی بے گناہ، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، اس کو بے گناہ ہے اس کو قتل کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکنا۔ اسی طرح سے اجنبی یا غیر محرم عورت سے مصافحہ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکنا۔ اسی طرح سے، اور یہ بڑی تفصیل کی اس میں بات ہے، بہرحال اتنا آپ سمجھ لیں۔ اسی طرح سے سونے کے زیورات، مرد اپنے ہاتھوں کے اندر سونے کی انگوٹھی، سونے کا کنگن، سونے کی چیزیں پہنے، اس سے بھی اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح پتے وتے جو کھیلتے ہیں، شطرنج، پتے اور تاش اور جوئے سٹے، اس سے بھی اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح ان تمام، یہ سب حرام ہیں، ان تمام سب چیزوں سے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا۔ اس سے بھی شیطان، اگر آدمی ہاتھوں کو ان چیزوں میں داخل کرے گا تو ظاہر ہے کہ شیطان اس کے اوپر غالب آئے گا۔ اسی طرح سے گھر کی حفاظت کرنا، گھر کی حفاظت کرنا، اور گھر کی حفاظت کس طرح سے کہ جب گھر کے اندر جائے تو داخل ہونے کی دعا پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر کے اندر داخل ہو اور کہے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا ثم یسلم علی اہلہ، کہ جب آدمی یہ دعا پڑھے تو اپنے اہل و عیال کے اوپر پھر سلام کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی یہ حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آدمی گھر میں جائے تو اس طرح سے کرے۔ تو یہ دعا گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا پڑھے۔ اسی طرح سے کھانا کھانے اور پانی پینے کے وقت اللہ کی یاد کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جب تمہیں کا کوئی گھر میں داخل ہو تو اللہ کو داخل ہونے کے وقت یاد کرے، یعنی بسم اللہ کہہ کر کے داخل ہو، کھانا کھائے تو بسم اللہ کر کے۔ شیطان کہتا ہے جب کوئی آدمی گھر میں بسم اللہ کر کے داخل ہوتا ہے اور کھانا بسم اللہ کر کے کھاتا ہے تو شیطان کہتا ہے نہ ہی آج اس گھر میں سونے کی جگہ ہے نہ کھانے کی جگہ ہے۔ اور جب آدمی بسم اللہ کر کے نہیں داخل ہوتا، بسم اللہ کر کے کھانا نہیں کھاتا، تو شیطان کہتا ہے چلو آج تو اس گھر میں کھانے کو بھی مل گیا، سونے کے لیے بھی مل گیا، تو شیطان وہ رات گھر میں گزارتا ہے۔ تو اس سے بھی آدمی کو یعنی اللہ کی یاد سے کھانا کھانے کے وقت، پانی پینے کے وقت، اسی طرح گھر میں کثرت تلاوت کرے وہ، اس سے بھی گھر محفوظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ابلیسانہ آوازوں سے گھر کو پاک و صاف رکھے، شیطانی آوازوں سے گھر کو پاک و صاف رکھے، اس سے بھی شیطان گھر کے اندر نہیں حاضر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں، گھر کے اندر فوٹو، اسٹیچو، جاندار چیزوں کی تصویریں، جو مثلاً اسٹیچو بناتے ہیں فلانے کی، یہ مورتیاں جو بناتے ہیں، ان سے بھی گھروں کو دور رکھے، گھروں کو ان سے دور رکھے۔ اسی طرح صلیب، کراس وغیرہ جو خوبصورتی، ان تمام سب چیزوں سے گھروں کو پاک و صاف رکھے۔ اسی طرح کتا پالنے سے، گھروں کے اندر کتا پالنے سے، اس سے بھی گھر کو پاک و صاف رکھے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں اللہ کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اور جہاں اللہ کے فرشتے نہ آئیں تو ظاہر ہے کہ اللہ وہاں تو شیطان ہی آئے گا۔ اسی طرح سے گھر کے اندر کثرت کے ساتھ نفلی نمازیں پڑھے، اس سے گھر محفوظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے گھر کے اندر اچھی بات کہے، مسکرائے، یہ نہیں کہ گھر کے اندر منحوس ہو جیسے داخل ہو اور جناب علی غصہ، توڑ پھوڑ، یہ وہ، گھر کے اندر اس کنڈیشن میں رہے اور باہر رہے تو جناب ہنستا کھیلتا رہے۔ نہیں، گھر کے اندر جو ہے آدمی ہنستا مسکراتا، بولتا چالتا اور چہل کرتے ہوئے آپس میں کھیل کود بھی کرتا رہے، گھر میں بیوی بچے ماں باپ جو ہیں سب کے ساتھ ہنسی کے ساتھ رہے، ورنہ اس سے جو ہے شیطان راہ پاتا ہے اور پوری سوسائٹی کو، پورے سماج کو، پورے گھروں کو تہس و نہس کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی اس تعلق سے بہت ساری چیزیں ہیں، میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بتاؤں گا پھر کبھی، بہرحال ٹائم وقت ہو رہا ہے۔ کچھ تدابیر اور ہیں جو مختصر ہیں، انشاءاللہ یہ کچھ تدبیریں، اور بإذن اللہ اگلی مجلس، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ رمضان المبارک کے بعد اب ہماری آپ کی اس ہال کے اندر ملاقات ہوگی، عید کے 10 دن، یعنی 10 دن کے بعد 10ویں دن ہماری آفس کھلے گی، اور اس کے بعد جو جمعرات آئے گی پہلی، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس میں ہم جناتوں کے علاج و معالجے، یا علاج کرنے والے کے کیا خوبیاں، پھر جو مریض کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ تمام سب چیزیں لے کے حاضر ہوں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ بقیہ آپ لوگوں کو اللہ کے حوالے اس کلمات کے ساتھ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک
آپ کے سروں پہ ہے، جو نہایت ہی خیر و برکت کا مہینہ اپنے دامنوں میں لے کے بہت ہی خیر و برکت لے کے آ رہا ہے۔ آپ اس کا خوشی و مسرت کے ساتھ استقبال کریں، اس مہمان کو ویلکم کہیں اور اس کے روزے رکھیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ عبادت کریں۔ اور یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمارے اسلاف صحابہ کرام درس، دروس، محاضرات، لیکچر سب کچھ ترک کر کے صرف قرآن کریم پڑھتے تھے اور اس کے پڑھاتے تھے۔ تو قرآن پڑھنا اور پڑھانا یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے آپ لوگ بھی اس کو لازم پکڑیں، قرآن کو ختم کریں، کم از کم اس مہینے میں قرآن کو پڑھیں، قرآن کو ختم کریں، قرآن کو پڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس مہینے کے تمام روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ وحدہ لا شریک صحیح راستے پہ چلائے، آمین یا رب العالمین۔ جی کوئی بات نہیں، میں مختصر طور پہ، سوالات زیادہ ہیں، میں مختصر طور پہ انشاءاللہ تعالی آپ کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ گزشتہ جمعرات کے بقیہ سوال کا جواب چاہتے ہیں، آپ کے وعدے کے مطابق ہم آپ کے منتظر ہیں۔ یہ وعدہ باذن اللہ جیسا وعدہ رہا، باذن اللہ ہم اس وعدے کو پورا کریں گے اگلے درس میں، اگلے لیکچر میں۔ ہر مہینے میں ایک جمعرات صرف سوال و جواب کی نشست رکھی جائے تو بہتر رہے گا۔ یہ آپ لوگوں کی رائے کے اوپر ہے، اگر ہر مہینے کی ایک جمعرات کو صرف سوال و جواب رکھے جائیں تو اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ٹھیک یہ تجویز ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، باذن اللہ انشاءاللہ یہ جب پروگرام ختم ہو جائے گا ہمارا، اس کے بعد جو جمعرات آئے گی انشاءاللہ تعالی ہم اعلان کر دیں گے کہ یہ جمعرات اگلی سوال و جواب کے نشست کی رہے گی۔ آپ لوگ سوال و جواب تیار کر کے اللہ آئیے گا اور باذن اللہ جواب جیسا بھی ہمیں آئے گا دینے کی کوشش کریں گے۔ حاضرین کرام، معزز دوستوں اور بھائیوں، وقت چونکہ زیادہ گزر چکا ہے، اس لیے میں بلا کسی تمہید کے میں اپنے اسی پرانے موضوع کو ایک طویل وقفے کے بعد اس کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا موضوع سخن پچھلے محاضروں میں، پچھلے لیکچرز میں یہ تھا کہ شیطان سے بچنے کی کیا کیا تدابیر ہیں۔ قرآن و سنت میں سب سے پہلی شیطان سے بچنے کی جو تدبیریں بیان کی گئی ہیں، علاج سے پہلے بلکہ مصیبتوں میں پڑنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تدبیریں بیان کی ہیں۔ چنانچہ تقریباً 21 یا 22 تدبیریں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھیں پچھلے لیکچر میں، اور آج میں اپنے بیان انہی تدبیروں کے اوپر اپنے بیان کو میں جاری رکھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور آج میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں آئندہ ہفتے باذن اللہ علاج کی بات ہوگی، معالجے کی بات ہوگی، کیا طریقے ہیں، کیسے کسی کو اگر شیطان یا جنات نے پکڑا ہو، کسی کے اوپر سوار ہو، کیا طریقے ہیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اگلے ہفتے سے اس کا آغاز کروں گا۔ چنانچہ انہی تدبیروں میں سے جو پچھلی تدبیریں تھیں، 23ویں تدبیر یہ ہے کہ جب آدمی مسجد کے اندر جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دعا پڑھ لے تو وہ تمام دن شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے، اور جسے امام وقت
اس زمانے کے سب سے بڑے محدث علامہ ناصر الدین البانی حفظہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو آپ کہتے تھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ کہنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ حفظ منی سائر الیوم، آج یہ مجھ سے سارے دن محفوظ رہے گا۔ وہ دعا آپ یاد کر لیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ تو یہ ایک تدبیر ہے شیطان سے محفوظ رہنے کی۔ 24ویں تدبیر یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ ما لقیت من اقرب لدغتنی البارحہ، اے اللہ کے نبی کل رات کو مجھے بچھو نے ڈنک مار دیا، بچھو نے ڈنک مار دیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما لو قلت حین امسیت، اگر شام جب ہوئی تھی تو تو اگر اس وقت جب شام ہوئی تھی یہ کلمہ کہہ لیتا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ کلمہ اگر تو کہہ لیتا، یہ دعا پڑھ لیتا، لم تضرک، تو تجھے کوئی بچھو وغیرہ ڈنک نہ مارتے اور نہ تجھے کوئی نقصان ہوتا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اسی طرح سے ابن سنی کے اندر ایک روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ثلاثا، جو شخص یہ کلمہ 3 دفعہ کہہ لے، لم یضرہ شیء، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کی سند صحیح ہے اور ایک مسلم کی روایت میں ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ کسی مقام میں اترے، کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی قریے میں یا کسی گھر میں یا صحرا میں یا میدان میں کہیں بھی جائے اور یہ دعا پڑھے، وہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ ذلک، جب تک کہ وہ بندہ وہاں سے کوچ نہ کر جائے جب تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ تدبیریں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو بتلائی ہیں۔ 25ویں تدبیر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ما من عبد یقول فی صباح کل یوم ومساء کل لیلۃ، کہ جو بھی بندہ روزانہ صبح کو اور شام کو یہ دعا پڑھ لے، کون سی دعا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات، 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے، لم یضرہ شیء، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے اور علامہ البانی حفظہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ تدبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور تدبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 26ویں تدبیر یہ بتلائی ہے کہ جب کوئی بندہ بسم اللہ کر لیتا ہے تو شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امیہ ابن مخشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا ورجل یاکل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، اس نے بسم اللہ نہیں کہا، یہاں تک کہ تھوڑا سا کھانا جب باقی بچا اور اس نے آخری لقمہ اٹھایا تو اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخری، بسم اللہ اولہ و آخری، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور آپ نے فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، لیکن جب اس نے بسم اللہ پڑھ لیا تو جتنا کھایا تھا وہ تمام سب الٹ دیا، اس نے قے کر دیا۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے لیکن علامہ البانی حفظہ اللہ نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں کا کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے، جب تم میں کا کوئی کھانا کھائے بسم اللہ پڑھ لیا کرے، لیکن اگر وہ بھول گیا اور بیچ میں اس کو یاد آیا تو وہ کہے کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے اور امام ترمذی نے اس کو صحیح اور حسن قرار دیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے ایک اور روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ایک اعرابی بدو آیا فاکلہ بلقمتین، اس نے 2 لقمے اٹھا کے کھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ لو سمى لکفاکم، اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو یہ کھانا سب لوگوں کو کافی ہوتا، تم لوگوں کو کافی ہوتا۔ یہ حدیث بھی ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، اسی طرح سے یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو کھانا کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے اور بھول گیا تو بیچ میں وہ بسم اللہ کم از کم پڑھ لے، ورنہ شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتا ہے۔ اور ہر مسلمان کے لیے یہ مناسب ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کوئی چیز اٹھائے بسم اللہ کہے، کوئی چیز رکھے بسم اللہ کہے، کھڑا ہو تو بسم اللہ کہے، اس میں برکت ہوتی ہے اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اس بسم اللہ سے غافل ہیں، بسم اللہ کی برکت سے غافل ہیں، اور وہ لوگ جو ہے مصیبتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ گرم پانی زمین کے اوپر ڈال دیا، بسم اللہ نہیں کہتے، شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، الٹا اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ غرض کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ دعائیں، لیکن یہ آدمی کی سیفٹی اور حفاظت کے لیے تدبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ اسی طرح سے 29ویں تدبیر یہ ہے کہ جب کسی کو جمائی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ اب اس کے چھینک کا وہ جواب دے۔ لیکن اگر کسی کو جمائی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے چاہیے کہ اسے دبائے، جمائی کو کوشش کر کے اسے دانتوں سے دبائے، اس لیے کہ جب وہ منہ کھولتا ہے تو شیطان اس کو دیکھ کر کے ہنستا ہے۔ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جب جمائی آئے تو اپنے جمائی کو دبائے، کوشش کرے اس کے دبائے، لیکن اگر منہ کھلے تو ایک دوسری روایت میں ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کے اوپر رکھ لے، کیونکہ شیطان ہنستا ہے۔ بہت سارے لوگ جب جمائی آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس طرح کی دعائیں پڑھتے ہیں۔ کوئی دعا جمائی کے وقت ثابت نہیں ہے۔ جب چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، لیکن اکثر و بیشتر مرد ہوں کہ عورتیں ہوں، یہاں تک کہ ہم گھروں میں اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھاتے ہیں، اس وقت الحمدللہ نہیں کہتے۔ جہاں اللہ کے نبی نے حکم دیا وہاں نہیں کہتے، اور جہاں حکم نہیں ہے وہاں جمائی میں کہتے ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور پتہ نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کی دعائیں پڑھتے ہیں۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی دعا ثابت اس وقت نہیں ہے۔ ہاں چھینک کے وقت الحمدللہ، اور چھینک کا جواب دے یرحمک اللہ، اور پھر جس نے چھینکا وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ جواب ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہروا هذه الاجساد طہرکم، شیطان وضو کرنے سے بھی دور بھاگتا ہے۔ آدمی جب باوضو رہتا ہے تو شیطان آپ سے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے اس جسم کو پاک و صاف رکھو، اللہ تمہیں پاک و صاف رکھے گا، اللہ تمہیں پاک و صاف رکھے گا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ طَاهِرًا، اس لیے کہ نہیں ہے کوئی بندہ مگر یہ کہ وہ پاک و صاف ہو کے رات گزارتا ہے، یعنی باوضو ہو کے رات گزارتا ہے، تو اس کے بسترے میں یا اس کے قریب ہی ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ باوضو پاک و صاف ہو کر کے رات کو سوتا ہے تو اس کے قریب، اس کے بسترے میں اس کے بالکل قریب ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو رات کے وقت کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی ہے مگر وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اس لیے کہ یہ پاک و صاف ہو کر کے رات گزار رہا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے اب آئندہ زندگی کے اندر جب بھی سوئیں تو سونے سے پہلے وضو بنا لیا کریں،
पाक व साफ हों, ये नहीं कि नापाक वैसे ही इस्तिंजा लगा होगा ऐसे ही जा करके, और इस्तिंजा लगा है, कपड़े नापाक हैं और आप वजू बना करके सोएं और सोचें कि उसका सवाब मिलेगा। नापाक लोगों के पास फरिश्ते नहीं आते हैं, मालूम है ना आपको, नापाक जो होता है उसके पास फरिश्ते नहीं आते हैं। इसीलिए पाक व साफ हो गए, बावजू हो गए, सोओगे तो एक फरिश्ता मुकर्रर होगा और रात भर अल्लाह ताला से वो हर घड़ी दुआ करेगा। यह हदीस तबरानी के अंदर है और इसकी सनद जय्यद है। और एक और तदबीर मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आता है कि आदमी को शैतान की मुशाबहत नहीं अख्तियार करनी चाहिए। शैतान की मुशाबहत नहीं अख्तियार करनी चाहिए। शैतान की मुशाबहत क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। चुनांचे आदमी को चाहिए, हर मुसलमान को, कि दाहिने हाथ से खाना खाए और दाहिने हाथ से पानी पिए, इसलिए कि ये शैतान का काम है कि वो बाएं हाथ से खाना खाए, बाएं हाथ से पानी पिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला याकुलन्ना अहदुकुम बिशिमालिही, तुम में का कोई भी अपने बाएं हाथ से खाना ना खाए, वला यशरिबन्न बिहा, और ना ही बाएं हाथ से पानी पिए, फ़इन्न शैतान याकुलु बिशिमालिही व यशरबु बिहा, इसलिए कि शैतान बाएं हाथ से खाना खाता है और बाएं हाथ से पानी पीता है। यह हदीस सही मुस्लिम के अंदर है। तो इसमें अगर कोई बंदा बाएं हाथ से पानी पीता है, बाएं हाथ से खाना खाता है, तो वो शैतान की मुशाबहत अख्तियार करता है। बाज लोग खाना खाते रहते हैं और पानी बाएं हाथ से उठा करके बाएं हाथ से पानी पी लेते हैं, या बाज लोग ऐसा करते हैं कि टेका लगा लेते हैं, कहते हैं जी गिलास गंदा हो जाएगा। भाई गिलास गंदा हो जाएगा ठीक है, लेकिन अल्लाह के नबी की सुन्नत तो कम से कम तुम्हें सवाब तो मिलेगा। अल्लाह के नबी से बढ़ के पाक और साफ तुम नहीं हो सकते। आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं चलो हाथ लगा लिया गया, चलो ये हो गया, बहरहाल टेका लगा लेते हैं, गलत बात है। बेहतर यह है कि आप अपने उंगलियों को चाटें। ऐसा क्यों उंगलियों के बीच के अंदर वो खाने दाने आप लपेट करके खाते हो, लपट करके, बल्कि आदमी को चाहिए अपनी उंगलियों को चाट के गिलास उठा ले, किसी भी मजलिस में रहे अपने दाहिने हाथ से गिलास से उठाए और दाहिने हाथ से पानी पिए, वरना शैतान की मुशाबहत होगी। इसी तरह से कोई भी चीज किसी को दे या कोई भी चीज किसी से ले तो दाहिने हाथ से ले। बाज लोगों की आदत होती है, अब उठा पानी भी दे रहे हैं तो बाएं हाथ से दे रहे हैं। लो भाई, अरे भाई दाहिने हाथ से दे दें, क्यों नहीं दे रहे हैं दाहिने हाथ से? अरे भाई इसमें खाना वाना लगा है, जरा बुरा लगेगा सामने वाले को। मुसलमान को अगर जाहिल है तो बात अलग है, उसको पता नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नतें हैं, लेकिन अगर मोमिन है तो उसको पता है कि दाहिने हाथ से देने में कोई खबात नहीं, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है, भले उसके हाथों में खाने लगे हैं। समझ रहे हैं ना? कोई आदमी कोई चीज दे रहा है तो जनाब अली फौरन बाएं हाथ बढ़ा देते हैं, गलत बात। अपने बच्चों को भी, अपनी बीवियों को भी, अपनी औरतों, अपने घर में सबको ये तरबियत दीजिए कि नहीं, कोई भी चीज देनी हो तो दाहिने हाथ से। बाद सलफ का यह कायदा रहा है कि जब भी वो किसी को कोई चीज देते थे, अगर वो बाएं हाथ बढ़ाया तो नहीं देते थे, रोक लेते थे। तो वो कहता दीजिए ना। अब उसको होश भी नहीं रहता कि वो क्या चीज क्यों रोक लिया गया, वो चीज क्यों रोक ली गई, क्यों नहीं दे रहे हैं। बाद में जब वो बताते हैं भाई बायां हाथ नहीं दाहिना हाथ, हो आई एम सॉरी गलती हो गई है ना, ये कह के बात तो गलत बात है। ये दाहिने हाथ को बढ़ाइए, दाहिने हाथ से दीजिए और दाहिने हाथ से लीजिए, इसलिए कि शैतान किसी चीज को बाएं हाथ से देता और बाएं हाथ से लेता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला याकुल अहदुकुम बियमीनिही, आदमी को अपने दाहिने हाथ से खाना चाहिए और दाहिने हाथ से पानी पिया जाए चाहिए। वल याखुज़ बियमीनिही, अपने दाहिने हाथ से लेना चाहिए। वल युअती बियमीनिही, और दाहिने हाथ से देना भी चाहिए, इसलिए कि शैतान बाएं हाथ से खाता है, बाएं हाथ से पीता है, बाएं हाथ से लेता है और बाएं हाथ से देता है। यह हदीस इब्ने माजा के अंदर है और इसकी सनद सही है। इसी तरह से आदमी को चाहिए कि आधा सूरज और आधा साये में न बैठे, बैठना हो तो मुकम्मल साये में बैठे, छांव में बैठे, और बैठना हो तो मुकम्मल धूप में बैठे, इसलिए कि शैतान की मजलिस होती है वो कौन सी, आधा धूप आधी छांव, आधी धूप आधी छांव, ये शैतान की मजलिस होती है। आपको हैरत लगती होगी ये कौन सी बात है कि आधी धूप आधी छांव, हाँ वो शैतान की मजलिस होती है। चुनांचे हजरत अबू अयाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि नहा अन यजलिस अर्रजुलु बैन अज़्ज़ही व ज़िल्ली,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی چھاؤں آدھی دھوپ میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وہ مجلس الشیطان، وہ شیطان کی مجلس ہوتی ہے۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے اور اس کی سند بھی جید ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ بیٹھے تو مکمل چھاؤں میں بیٹھے، نہیں تو بیٹھے تو مکمل دھوپ میں بیٹھے، آدھی چھاؤں آدھی دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے شیطان کی مجلس ہے اور تم بیٹھو، تمہارے اوپر شیطان لپٹ جائے، تمہارے اوپر سوار ہو جائے، تمہیں خبر نہ ہو۔ اسی طرح سے آدمی کو نہایت ہی سکون اور اطمینان اور وقار کے ساتھ چلنا چاہیے، کھانا چاہیے، پینا چاہیے، اٹھنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اور ہر چیز میں تأنی ہونی چاہیے، یعنی سکون اور اطمینان ہونی چاہیے۔ ورنہ جلد بازی میں جلدی جلدی کھانا کھا رہا ہے، جلدی جلدی نہا رہا ہے، جلدی جلدی حمام جا رہا ہے، جلدی جلدی باہر آ رہا ہے، جلدی جلدی یہ کام، جلدی، جیسے یہاں سعودیوں کی عادت ہے، سرعہ یلا سرعہ یلا سرعہ، ہر چیز میں جلدی۔ اللہ اکبر، کوئی بھی کام ہو، کھانا کھاؤ یلا سرعہ، یہ بھائی یہ ذرا نٹ بولٹ پھر یلا سرعہ، ہر چیز میں جلدی جلدی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت، کہ الاناۃ من اللہ، اطمینان اور سکون یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا عمل ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے۔ اب اتنا بھی آدمی کو جلد بازی نہ کرنا چاہیے کہ وہ کام بگڑ جائے، نہ ہی اتنی سستی کرنی چاہیے کہ جناب عالی اگر ایک نٹ بولٹ کسنا ہو تو جناب پتہ چلے کہ آپ نے دوپہر کر دی صبح سے، ہے نا، یا آپ کو کوئی کام دیا جائے تو پتہ چلے کہ جناب عالی آپ بڑے ہی انات سے، بڑے ہی یعنی وہ وقتی فوت ہو جائے، اور ٹرین چھوٹ جائے آپ کی، جناب اسی سست رفتاری میں نپے تلے پاؤں رکھ رہے ہیں آپ، اور ٹرین کھڑی ہے جا رہی ہے، اور کہنے نہیں درمیانہ روی اختیار کریں، نہ زیادہ جلدی کریں اور نہ زیادہ ہی سستی کریں، بلکہ اناعت کہتے ہیں درمیانہ روی کو، بالکل ہی اطمینان اور وقار کے ساتھ۔ اسی طرح سے تواضع اور انکساری، شیطان کے اندر تواضع اور انکساری نہیں ہوتی ہے، تواضع اور انکساری کرنی چاہیے۔ غرور، گھمنڈ، تکبر اور بڑ اور لمبی لمبی چھوڑنا، لمبی لمبی ہانکنا، اور اپنے دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، یہ شیطان کا کام ہے، یہ مسلمان مومن کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ کبر یہ شیطان کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس لیے کہ اس نے تکبر کیا، انکار کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ تو تکبر، غرور، گھمنڈ اور بڑائی، یہ تمام سب چیزیں شیطانی عمل ہیں، یہ مومنوں کے کام نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اسراف، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، تبذیر نہیں کرنی چاہیے، بے جا طور پہ آپ مال کو خرچ کر رہے ہیں، بے جا طور پہ آپ جو ہے فالتو میں کپڑے خرید رہے ہیں، یہ خرید رہے ہیں، اور دنیا بھر، یعنی آپ کی ضرورت سے زائد چیزیں خریدنا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، پیسہ جیب میں ہے، چلو بھائی یہ خرید لو، چلو وہ خرید لو، فالتو میں کوئی ضرورت نہیں رہتی، لیکن لا کے اس کو کیا کہتے ہیں، شو روم سجا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، شو روم سجا رہے ہیں، فالتو پیسے ہیں، وہ فالتو چیزیں ہیں جو تم خرید رہے ہو، کیونکہ یہ تبذیر ہے اور یہ شیطانی عمل ہے۔ اور بعض عورتوں کی بھی فطرت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، شوہر کو تنخواہ ملی، جیبوں کے اوپر نظر پڑی، چلو مارکیٹ چلتے ہیں، کیا کرنا ہے، وہ بچے کے لیے یہ لینا ہے، اس کے لیے جوتی، سب کچھ موجود ہے، سب کچھ ہے، نہیں کچھ نہ کچھ خریدنا ہی خریدنا ہے، غلط بات ہے بھائی، وہ پیسے کی حفاظت کرو، اس پیسے کو رکھو، حق کام کے اندر خرچ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود تبذیر یعنی فضول خرچی کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فضول خرچی کس کو کہتے ہیں، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، الانفاق فی غیر حق، بغیر کسی فائدے کے ناحق طور پر پیسوں کو خرچ کرنا، یہ اسراف یعنی تبذیر کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح سے حق چیزوں میں، جائز چیزوں میں پیسے روپے خرچ کرنا یہ تبذیر نہیں کہلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔